عطا فرمائی۔ مینوں حکم دیتا بڑی ہی محبت فرمان والے نقیب اہل سنت محترم مقام عزت مآب برادر مکرم و اکبر جناب حضرت علامہ حافظ محمد سکندر حیات صاحب نے میں تمیل حکم کردے ہوئے ظفر آباد ہوتے حاضر ہاں اسٹیج زینت اس مسجد امام و خطیب حضرت علامہ مولانا شفقت عزیز صاحب دامت برکاتہ القدسیہ بزرگ تشریف فرمانے اور دیگر شناخان مصطفیٰ، اور بہت بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ میرے سجے پاسے بھی ایک سیدزادے تشریف فرمانے جناب قبلہ عالم حضور قبلہ پیر سید محمد اشرف شاہ صاحب بخاری زیدہ شرفہ ادام اللہ ذلہ علینا فی الدارین، میرے کھبے پاسے جناب قبلہ سید شمشاد علی شاہ صاحب، اللہ پاک آپ دا اقبال بلند فرمائے، اور دیگر جتنے بھی تسی آئے ہو محبوب دی محفل دے مہمان خصوصی بن کے آئے ہو۔ میرا تواڈے پنڈ دے اندر پہلا موقع حاضری دا ہے، مینوں نہیں پتا کہ تواڈا مزاج کی ہے، تے مینوں تے انہاں فرمایا سی کہ شعر تھوڑے پڑھنے نے، تو میں کہا سو چنگی گل ہے شعر تھوڑے پڑھاں گے تو چنگی گل ہے، جی حدیث سمجھ لگ جائے تو پھر کیا بات ہے۔ میں جدو نویں خطابیں شروع کی تھی نا تو میں بڑی قرآن و حدیث پڑھنی تے جا کے ایک جگہ میں اپنے درمان سائڈ تے پنڈ میں تقریر کی تھی، اتنے میں بڑیاں عربی دے اندر حدیثاں پڑھیاں تے مڑ استادہ فون کیتا اتنے، انہوں نے کہا جی ساڈا منڈا آیا سی تے تقریر کیسی کی تھی، انہوں نے کہا جی شعر کوئی نہیں پڑھیا، تہاڈا بھی ہوئی موڈ ہے کوئی ہے جی، تو جی تسی شعر ہی سننے نے تو پھر وہ ہو بہرحال میں پڑھنا ضرور ہے شعر تہاڈے ذوق دی خاطر پڑھاں گا، لیکن تقریر شعراں دا نام نہیں، تقریر یا رب دا قرآن ہے یا مصطفیٰ دا فرمان ہے بس۔ بلا تمہید میں اپنے موضوع جو آیت پڑھی ہے انہوں شروع کرن تو پہلا میں جدوں بھی گل شروع کیتی ہے درود پاک تو شروع کیتی ہے، چونکہ درود میرے عقیدے دی موڈ اور بیس اور بنیاد ہے، میں 15-20 منٹ اندر ویکھ لواں گا کہ تساں سور سننی ہے کہ علم سننا ہے، جو سور والے ہوئے تو پھر انشاءاللہ شعراں تے کام رہے گا، یہ پہلا مزاج مل گیا تو انشاءاللہ پھر گل انشاءاللہ قرآن و حدیث ہوتے رہے گی۔ پہلی حدیث پیش کر لگا ماں، صرف پے فل اٹینشن ٹوورڈز ٹو می، صرف توجہ چاہیے دیئے۔ نبی کریم بلا تمہید گفتگو شروع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا میرا غلام میری ذات تے صرف ایک واری درود پڑھدا ہے نا، میرا اللہ او دے تے 10 رحمتاں نازل فرما چھڑدا ہے۔ ہاں جی کیا بات ہے جی، تھوڑا ذوق ٹھیک ہے، ورنہ میں کدی نہیں آکھیا کہ تسی بازو چوکے سبحان اللہ کھو، آج تک نہیں آکھیا کہ تسی بازو کھڑے کرو گے تو پھر بہتی نیکیاں لبن گیاں۔ میں ایک حدیث پڑھی سی جدوں میں دورہ حدیث کی تھا، بخاری شریف دی آخری حدیث، ان نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان عند الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، او کما قال، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا 2 لفظ ایسے نے زبان تے بڑے ہولے نے، بڑے خفیف نے، بڑے ہلکے نے، بندہ بڑا سوکھا کہہ لیندہ ہے، پر جڑے ہولے نے قیامت والے دن جدو تیریاں نیکیاں تلنیاں نہ تو اس ترکڑی وچ اینا دا وزن بڑا ہوئے گا۔ 2 لفظ نے زبان اتے ہلکے نے، میزان اتے بڑے وزنی نے، اور فرمایا حبیبتان عند الرحمن، اللہ میں بڑے محبوب نے۔ صحابہ عرض کی دی سونا وہ لفظ کیڑے نے؟ میرے محبوب نے فرمایا وہ لفظ نے سبحان اللہ۔ اور اے حدیث پاک اسی پڑھتے ہونے سے علماء کو سنیا دی، قبلہ رضوی صاحب تشریف فرمانے میں نہ نہیں لے سکے اللہ سلامت رکھے، کہ بندہ ایک باری سبحان اللہ کے جنت چ بوٹا لگتا ہے، ہوں تو لوگ باتوا دے دیں جا تیرا بوٹا ہی پٹیا جائے، تو اسی کہنے بوٹے لاؤ ہیں جی۔ تے میرے استاد گرامی جنہ کو میں عالم عربی تک پڑھے ہاں، میرے مفتی ملت اسلامی، اور آخری جدو میں عالم عربی 5ویں سال سے پڑھے انہوں کو بیضاوی شریف پڑھی اور کنز الدقائق پڑھی، تے آپ فرمانے سے یہ حدیث سنی ہے لیکن میرے مطالعہ چ نہیں آئی۔ آپ نے مصر تو کتاب نوائی کتاب الدعا، امام طبرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مصر دا مطبوعہ بیروت دا چھاپا سی، او دے اندر 3 سندہ دے نال حدیث تواتر میں پہنچ دی ہے کہ نبی پاک دے منہ اقدس تو ایک گل نکلی ہے کہ واقعی گل اوتھینٹک ہے کہ بندہ ایک واری سبحان اللہ کہے نا رب جنت چ بوٹا بھی لا چھڑدا ہے تے 90 نیکیاں بھی بلند فرما چھڑدا ہے۔ اور ایک گل جڑی ہے تسی سمجھ دے ہو کہ ایک بندہ 40 سال بت کے کھلو کے کہندا رہا یا سا نمی یا سا نمی یا سا نمی یا سا نمی، 40 سال بعد دی زبان پسلی تے زبان چو نکلیا یا سامدی، کی نکلیا جی؟ پڑھ دیں قل هو اللہ احد اللہ
حسم اللہ بے نیاز ہے. جدو آواز کہتے ہیں یا سمدی آواز آئی لبیک یا عبدی فرشتے عرض کریں ہیں مولا پکارے تینوں تے نہیں بلاندے تو اس چول نو پے ہن تے مولا زبان پھسلی تے پلیکھے نہ تیرا نا نکلے آئے تے خلاق عالم بڑا غفور ہے بڑا کریم ہے بڑا رحیم ساڈا خدا ہے. رب نے فرمایا مینوں پتہ ہے مینوں نہیں بلایا تو اس بت نو پر زبان پھسلی ہے تے میرا نا آ گیا پر گل فرشتے ہوئے ہے 40 سال ہو گئے نے اونوں بت نو بلاندیا تے او دے وچوں آواز نہیں آئی تے جے بھول کے مینوں ہی بلا لیا ہے تے جے میں وی جواب نہ دیندا تے میرے وچ تے جے فرق ہی رہ جانا سی. او یار جیڑا بھول کے خدا نو بلا لوے ہوئے کافر تے میرا رب او دا جواب عطا کردا ہے تو تے ہے ہی مصطفیٰ دا غلام ہے تے ایتھے بیٹھ کے آکھے گا سبحان اللہ تے میرا رب کیوں نہیں دا جواب عطا فرما چھڑے گا. اور یہ موڈ میں بنا دیا شروع تاکہ تھوڑا مزاج مل جائے. تے ایک اور میں روایت پڑھی کہ سرکار جدوں معراج دی رات جنت چ گئے نا تے فرشتیاں نے 4 اٹاں لائیاں یقوت دیاں تے اٹاں لا کے بہ گئے. جبریل آکھیا ہوئے تانوں پتہ نہیں سرکار آئے نے سلام چا کرو یار. فرشتے اٹھ کے ہاتھ بن کے عرض کی سونے سلام ہوئے مرحبا خوش آمدید. سرکار نے فرمایا بھی لال رنگ دی جڑی اٹاں نے یقوت والی دے ذکر جو سورہ رحمان کا انہ الیقوت والمرجان اے کدیاں کوٹھیاں بناون ڈے ہو. عرض کی حضور جنت دی ہر نعمت یا مصطفیٰ واسطے یا مصطفیٰ دے غلاماں واسطے ہے. اے تواڈے غلام دی کوٹھی ہے تے سرکار نے فرمایا بھی 4 اٹاں لا کے بہ گئے ہو. نور تے تھکدا نہیں شاہ جی نور تھکدا نہیں. ایک پاکستانی مستری تھوڑی نے کہ دیہڑی چ کام کراؤ تے 800 1000 اٹ لاؤندے نے ٹھیکے تے کراؤ تے دیہڑی چ 500 بھی لا چھڑدے نے. اللہ ماشاءاللہ کوئی چنگے بھی ہیں سارے دی گل نہیں کرنا ہے جی. تے جے کتے لگے ہون تے ایک اٹ کھڑلا کے 4 ہی کانڈی کھڑکاندے نے ٹھک 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 لگا ہے پتہ ہے مالک سمجھے کہ لگا ہی ہے. تو بہرحال ہر کوئی نہیں لیکن کچھ اچھے بھی ہیں جڑے رزق حلال کر کے کھاندے نے. تے سرکار نے فرمایا 4 اٹاں لا کے بہ گئے ہو اگے بھی تے لاؤ نا. انہیں فرشتیاں گل بڑی سونی کیتی عرض کیتی سونیا اے جڑی کوٹھی ہے مفت نہیں لبنی. مفت قیمت جاننا چاہتے ہو تو ایمان تازہ کیوں تانوں عقیدہ سبحان اللہ جے فائدہ تہاڈا ہی ہے ہاں جی تے ذوق پیدا ہوندا ہے. فرشتے عرض کردے نے سونیا ایدی قیمت اے ہے رب سونا حکم فرماندا ہے کہ جدوں بھی میرے یار دا کوئی غلام زمین اتے ایک واری سبحان اللہ آکھے نا او دے نام دی ایک اٹ لا چھڈو. بھئی چھانگی پنڈ رہنے والے کم از کم کو کوٹھی تے پا کے جاؤ نا یار. اور میں ایتھے آخری گل کہہ کے پھر حدیث والے پاسے آنا وا. باپ دی عظمت پڑھنی ہوئے نا تے سورہ یوسف پڑھ ایسے میں سبحان اللہ موڈ بننا پیا. وہ جدوں جناب کو نا مالک دی مرضی ہوئے تے خوہ چ سٹوا چھڈے ہاں جی تے خوہ چ جناب یوسف جان تے رب فرمائے جبریل میرے نبی دا جسم پانی نہ لگنا نہیں چاہیے تھلے پر بچھا دے. سٹیا تے حکم دیتا ہے. تفسیر لکھ دی 5 ردے اجے جناب یوسف تھلے آئے نے. ایک روایت اندر ہے کہ 7 ردے اجے تھلے آئے نے. جبریل نے آ کے پر بھی بچھا چھڈے نے. تے جے جبریل دی پاک پاور دا کمال ہے تے جناب یوسف ابراہیم علیہ السلام اگ چ جا رہے سن. رب نے فرمایا میرے نبی دا جسم اگ نہ لگنا نہیں چاہیے جنت چوں صوفہ لے جا تے تھلے بچھا دے. جبریل نے فٹافٹ بچھا چھڈیا. غزوہ احد چ میرے آقا دے ایک دندان مبارک چوں خون دے چند مبارک قطرے زمین اتے سفر پہ کر دے. رب نے فرمایا جبریل میرے یار دا خون بڑا پاک ہے زمین اس قابل نہیں کہ میرے یار دے خون نو اٹھا سکے. اپنے پڑ تھلے بچھا تے جبریل پوری پاور دے نال حضور دے خون اطہر نو اپنے پراں چ اٹھاندا ہے. تے جے جبریل دی پاور دا کمال ہے تے جیڑا معراج دی رات تلیاں نو چم کے میرے محبوب نو اٹھاندا ہے اس لیٹن والے مصطفیٰ دی طاقت دا اندازہ کون لا سکدا ہے. تے رب چاہے تے خوہ چ سٹوا چھڈے چاہے تے بازار مصر چ اٹی مول پوا چھڈے. مائی اٹی لے کے پجاوے. فرمایا تیرے اٹی نال دا مول لگنا ہے. فرمایا مول لگے پاوے نہ لگے پر قیامت والے دن جدوں جناب یوسف دے خریداراں چ نہ آوے گا وچ میرا بھی نہ آ جاوے. چاہے تو جناب کدی جیل میں جناب یوسف قید ہو گئے تے خواباں دی تعبیراں پہ دسن تے جدوں ہر امتحان وچ رب نے اپنے نبی نو پورا پایا پھر مصر دا تخت بھی اس میں سبحان اللہ دی گل بنن ڈیا جی. آندے کہ قحط پی گیا جناب یوسف علیہ السلام دی قوم چ. صرف میں اپنا مزاج بنا رہا تھا کہ میرے رل جاؤ. فرماندے نے کہ بھرا کنک ختم ہو گئی تے بھرا کنک لین واسطے آئے. تہاڈی تے نہیں مکی ہے جی تہاڈی ہے جی اجے سلاب ہے لیکن تہاڈی ہے خیر. یہ عذاب نہیں ہوندا یہ آزمائش ہوندی ہے. عذاب پہلی امتاں تے آئے نے تو میں یہ کہواں ما قال ليعذبهم وانت فيهم. سونے تیرے ہوندے عذاب نہیں آ سکدا. یہ عذاب نہیں عذاب بہت بڑی چیز ہوتی ہے تے فرماندے نے بھرا آئے نا 10 بھرا آئے. جناب یوسف علیہ السلام رب نے فرمایا جو چہرہ ظاہر نہیں فرمانا آپ پردہ کر لو. آپ نے اپنے چہرے نو چھپا لیا. جدوں بھرا آئے جی کہنے لگے جی کنک چاہیے آپ نے فرمایا بھی نال لکھوا دو تے اگلی باری آؤ گے تو لے جایا جے. کہ جی مہربانی. انہوں نے نال لکھایا تے مڑ جان لگے. فرمایا بھی تہاڈیاں شکلاں ملدیاں نے بھراؤ
ہے جی بھرا وا، فرمایا 10 ہی ہو، فرمایا نہیں جی 12 وا، تو فرمایا باقی 2 کتنے جے؟ فرمایا باقی 2 کتنے جے؟ کہنے لگے جی ایک تے فوت ہو گیا، ایک تے ہوں یہ تو پتہ ہی نہیں کہ سامنے وہی کھلوتا ہے جی، کہنے لگے جی ایک تے فوت ہو گیا، فرمایا 11واں کتنے جے؟ ہے جی وہ چل ہے کتے نہیں جانتا، وہ نام کی؟ فرمایا جی وہ نام بنیامین ہے، کتے وقت ملیا تو میں دساں گا جناب یوسف تو جناب بنیامین دی محبت کی سی۔ فرمایا کننگ چاہیے دی جے؟ ہے چاہیے۔ فرمایا پھر اگلی باری یار میں نال لے کے آیا جی، یہ جدو جان لگے نا تو آپ نے فرمایا کتوں آئے ہو جی؟ کہنے لگے جی مصر دا شہر ہے کنان، اتوں آئے ہیں۔ ہوں جملہ سنو، ابے اگے انہیں پوری پانا ہے، کدی دھیان کریا کر، جنت دا بوہ ہی درمیانی، کدی باپ دے اگے اکھاں نہ چکی۔ اے جملہ دین لگا میں، جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھئی کیڑے شہر دا نام لیا جی؟ ایک جی کنان۔ فرمایا اتنے میرا ایک پیر بھی رہندا ہے۔ میرا واقعہ سورہ یوسف نہیں ہے، ورنہ میں کہتے آواں کہ سورہ یوسف دے گل کراں گا، بڑی سادی تے بڑی جٹکی جی تواڈے پنڈ دے مزاج دے مطابق۔ کہنے لگے جی تہاڈا پیر کیڑے محلے کیڑی گلی چ رہندا ہے؟ ذرا دسو تے صحیح۔ ان کو بندہ تواڈے چھانگی تے کتے جاوے اسلام آباد کہ جی میں چھانگی تو آیا تو نہ پوچھنا بھی کیڑے محلے کیڑی برادری کیڑی جناب تعلق ہے تے پوچھدے نے۔ انہاں کہ جی تہاڈا پیر کتے رہندا تے کی نام ہے؟ آپ نے فرمایا بھی میرے پیر دا نام یعقوب علیہ السلام ہے۔ آیا اوے ابا بھی پیر ہی ہوندا جی، ہوئے ہے جی شاہ جی بھئی ابا بھی پیر ہی ہوندا جے، ہیں جی پیراں کے انج کرنا تے ابے کے بھی چکیا کر، تے جے پیراں کے چک کے ابے کے اکھاں کڈیاں تے پھر پیراں دا ادب دا فائدہ کوئی نہیں ملنا ہے۔ تے فرماندے نے جی او تے ساڈے ابا جی نے، تے تسی کیویں جاندے؟ فرمایا کدی لنگیاں سا تے ملاقات ہوئی سی انہاں دے نال۔ اے پھر کڑک لین واسطے ہے، میں گل سبحان اللہ دی کرنے اج موضوع ول نہیں میں آیا۔ فرماندے نے کڑک لین واسطے آئی، یار میرے کہنے لگے چلو چلیے کڑک لین۔ انہاں کہ کدی منہ نہیں جلایا جی، نال کھڑ دے، انہاں کہ بادشاہ نے شرط رکھی کہ یار میں بھرا نوں لے کے آیا جی، تاں تینوں کھڑن لگے ہیں۔ وہ نکلے یار میں بھرا نوں لے کے، مصر دے 6 بوے سن، یہ 2 کر کے 5 چ ہو گئے، تے 6ویں بوے چوں یار بھرا نوں کہندے نے او چل اوئے اپنے بھرا نوں بلا۔ یہ 5 جوڑا جوڑا ہو گئے نا، 10 2 کر کے، 6ویں بوے چوں کیونکہ 6 بوے سن مصر دے، کہنے لگے چلو بھرا نوں بلا۔ جناب یوسف علیہ السلام دی یاد آئی، بنیامین دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، بہ کے رون لگ پے۔ تے جدوں روئے نا عرض کیتی مولا جے میرا بھرا یوسف ہی ہوندا تے میں وی باواں چ باواں پاندا، اے وی محبت بھراواں بھراواں دی دسن لگا۔ فرماندے نے اے اجے اکھاں چوں آنسو آئے نے، حاضری ہو گئی۔ رب نے فرمایا یوسف جی مولا، فرمایا چھڈ تخت چھیتی ٹر جا، بوئے چ کھلوتا تیرا بھرا انتظار کر رہا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام آیا، کہنے لگے کیوں رونا؟ کہنے لگے بھرا ٹر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا مینوں نہیں بھرا بنا لیندا، چہرے تے نقاب ہے۔ آپ نے انج کر کے باہ پھڑی نا تے جناب بنیامین نو جناب یوسف دی خوشبو آ گئی۔ کہنے لگے تینوں قسم او دی ذات دی جدے قبضے تے تیری بھی جان ہے تے میری بھی جان ہے، دس تو ہے کون ہے؟ آپ نے چہرے تو تھوڑا جا کپڑا لا کے فرمایا جنوں اڑیک نہ پیا ہونا ہے وہی آ گیا ہوا۔ لو جی ہن گل لمبی ہو جانی ہے، ایر کنک لے کے ٹر گئے، جڑی بات واسطے میں ساری تمہید بننی ہے۔ بندے آگے کہنے لگے جنہیں پیسے دے لے انہوں نے لے لی کنک، جڑے ماڑے نے انہوں دا کی بنے گا؟ آپ نے فرمایا بھئی 40 سا، اگر سا نہیں سمجھ جاتا تو 40 پیپا، پیپا سمجھ دے ہو جی؟ فرمایا 40 پیپے سارے نے دو۔ سارے غریب مسکین پیپے لے کے ٹر گئے تھے، ایک بیٹھا رہا اینڈ تے۔ وہ فرمایا تو نہیں لینے؟ ایسا جی لینے نے۔ فرمایا پھر لیندا کیوں نہیں؟ کہندے جی میں تاں بیٹھا سا کہ میں ڈبل لینے نے، میں تاں بیٹھا سا کہ میں، فرمایا تیرا کوئی میرے نال کوئی تعلق کوئی رشتہ دار لگنا تو ڈبل لینے نے؟ کہنے لگے جڑا اگر میں گل دلیل پوچھ دیو نا تے 10 گنا بھی دو گے نا تے حق نہیں جی ادا ہونا۔ 10 کی دلیل ہے بھی تو ایڈا ڈبل دا حقدار؟ کہنے لگا تھوڑا جا پیچھے جاؤ نا تے یاد کرو۔ نوجوان کہنے لگا یاد ہے جدوں زلیخا کمرے دا تالا مار دی سی تے چابی سٹ چھڑ دی سی تے آخری کمرے دا آخری تالا مار کے زلیخا اپنی برائی دا ارتکاب کرنے واسطے اگے ودی۔ جناب یوسف علیہ السلام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام او دے ارادے نو بھاپ گئے۔ عرض کیتی مولا میں تیرا نبی ہاں، تیرا رسول ہاں، پیغمبر ہاں، میں دنیا دے حسن تے تھکدا بھی نہیں۔ رب نے فرمایا جے تو ساڈا میں تے اسی بھی تے تیرے ہی ہیں، جے تو ساڈا میں تے اسی بھی تے تیرے ہی۔ مولا کی کرا؟ فرمایا دروازے ول نوں جانا تیرا کم ہے، تالے کھولنا تیرے خدا دا کم ہے۔ لو جی دروازے ول دوڑے تے تالے ٹوٹے، جدو تالے ٹوٹ کے آخری تالا ٹوٹا نا تو سامنے عزیز مصر ہے زلیخا دے گھر والا، ہن بیوی دے نال کمرے چوں کلے آندیا ویکھ کے او دے ذہن چ بڑے سارے خیالات پیدا ہوئے۔ کہنے لگے حضرت صاحب کی ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا یار میں پاک ہاں، نبی ہوندا ہی پاک ہے یار ہے۔ فرمایا میں پاک۔ کہنے لگے جی کوئی گواہی بھی تی ہونی چاہیے نا۔ ہن سنو گل جی میں عرض کر لگا، بالکل راستے آ گیا۔ فرماندے نے گواہی آپ نے فرمایا تواڈے اس محل دے اندر بہت بڑا محل ہی، کہنے لگے کوئی ایسی بی بی ہے جدی گود اندر بچہ ہوئے جیڑا نہ اجے اماں کہندا ہوئے تے نہ اجے ابا کہندا ہوئے؟ ہائے ہائے
کہ جی وہ کی کرے گا؟ فرمایا لے کے آؤ. ایک بی بی لے کے بچہ اٹھایا گود اندر. کہ جی یہ بچہ کی کرے گا؟ آپ نے فرمایا گواہی دے گا. کہ جی یہ بولے گا؟ آپ نے فرمایا جی میں کہاں گا تو پھر جی میں کہاں گا تو پھر کہ جی کہو. آپ نے انہیں کر کے انگلی کا اشارہ کیتا. بچہ کہنے لگا جی جے قمیض اگوں پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے. بچہ کہندا جی جے قمیض اگوں پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، جے پچھوں پھٹی ہے تو جناب یوسف علیہ السلام سچے نے. تے قمیض ویکھی تے پچھوں پھٹی سی. اور ایک گل یاد رکھیا جے، انہاں بڑے سونے نعرے لبیک دے مارے نے، اور میری گل یاد رکھے جے نبی دی عزت گواہی بندہ اوہ دے سکدا ہے جیڑا اندروں بھی غیرت مند ہوے، جیڑا باہروں بھی غیرت مند ہوے. فرماندے نے جدوں بچے نے گواہی دیتی تھی آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا جی میں اوہی بچہ جی. ہائے ہائے ہائے. کہنے لگا جی میں اوہی بچہ. آپ نے جفی پالی 3 دن 3 راتاں دی چنگی سیوا کیتی. 3 دنوں تو بعد پرونا جدوں ٹوریا نا تے چنگے تحفے تحائف دے کے جدوں کرو رخصت کیتا نا، لو ہن جیڑی میڈا لمبا مڈ بنیا سبحان اللہ تے اگوں تسی آکو پاویں نہ آکو تہاڈی مرضی ہے، چند لمحے تہاڈا ساتھ رہنا ہے. فرماندے جدوں یہ چلے نا منڈا ڈبل لے کے تے رب کائنات نے فرمایا اے پیارے یوسف جی مولا فرمایا ایک گل مینوں بھی دسنا. مولا حکم ہوے. فرمایا جیڑا تینوں پاک کہے تو ایڈا خوش ہونا ہے. میں نہیں سمجھا سکیا شاید. فرمایا جیڑا تینوں پاک کہے تو ایڈا راضی ہونا ہے تے میں تے عرشاں دا خدا ہاں جیڑا مینوں پاک کہے میں کیڈا راضی ہوتا ہوں. لو جی کیا بات ہے تہاڈی جی سبحان اللہ. بہت ذوق بندے. لو جی میں پھر آن لگا حدیث والے پاسے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدہ. تسی شیر تے نہیں ڈیکدے پے؟ نہیں تہاڈا کوئی موڈ یہو جہا کہ شیر کدوں آئے گا؟ وہ ایک جگہ بیٹھے رہنا 40-45 منٹ تمہید ہوگی تو وہ جدوں شیر پڑھیا کہنے لگے تقریر دی ہون شروع ہوئی. میں ذرا پیچھے کھپیا ہوں کہڑے کھاتے پایا جائے. چلو جی میں پڑھاں گا انشاءاللہ جی، لیکن حدیثاں تھوڑی درودی پڑھ کے میں شیر پڑھنا. صلی یصلی صلاۃ دا معنی نماز بھی ہے، اے دا معنی دعا بھی ہے. اے دا ایک معنی ہے قریب ہونا. کی معنی ہے جی؟ اگر میں قرب دے معنی اندر کرا رضوی صاحب تو یہ ترجمہ بڑا سونا بنے گا. سرکار نے فرمایا من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ. حضور نے فرمایا جیڑا ایک وری محمد قریب ہوئے. فرمایا جیڑا ایک وری محمد قریب ہوئے رب دی رحمت 10 وری دے قریب ہو جاندی. تو جی درود تے کنی حدیث ہوگی. ایک سرکار نے فرمایا من صلی علیہ فی کل یوم 3 مرات بعد صلاۃ الفجر و بعد صلاۃ المغرب. سرکار نے فرمایا جب بندہ سویرے 3 وری پڑھے کی توڑو ذرا 3 وری کی پڑھے جی درود. کیڑے ٹائم؟ فجر تو بعد. تے شامی مغرب تو بعد پڑھے 3 وری کی درود شریف. سونے انہوں کی لبے گا. میرے محبوب نے فرمایا اللہ او دے دن اور رات دے صغیرہ گناہ معاف فرما چھڑے. تو سبحان اللہ ایک اور حدیث یاد آگئی. مجموع الزوائد حدیث ہے. جناب عبداللہ بن مراوی نے حضور فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرہ وحین یمسی عشرہ ادرکتہ الشفاعۃ یوم القیامہ او کما قال. حضور نے فرمایا جیڑا سویرے 10 وری پڑھے کی نار رلونا جیڑا سویرے پڑھے 10 وری کی درود شریف تے شامی 10 وری پڑھے سونا انہوں کی دبو گے. میرے محبوب نے فرمایا قیامت والے دیہاڑے اللہ اس غلام نو مجھ محمد دی شفاعت عطا فرما چھڑے. لو جی تو آڈی سبحانہ ٹھنڈ پہ گئی. ایک اور حدیث یاد آگئی. حضور نے فرمایا من صلی علیہ فی کل یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ او کما قال. حضور نے فرمایا صحابہ سونے جی لبنا ہوئے تے کتھے آئیے؟ سرکار نے فرمایا حوض کوثر تے آ جائے جے. غلاماں نو پانی پیاندا ہوواں گا سونے حوض کوثر تے نہ ڈسو تے کتھے جائے؟ سرکار نے فرمایا میزان تے آ جائے جے. اپنے غلاماں دی نیکیاں گھٹدیاں ہون گیاں میں پرچیاں رکھ رکھ کے بداندا ہوواں گا. سونے جے میزان تے نہ لبو تے کتھے؟ سرکار نے فرمایا پھر پل صراط تے آ جائے جے. جتھے میرا غلام ڈگمگاندا ہوے گا محمد با پھڑ کے جنت چبار چھڑے گا. اے تو غلامہ دے لبن دی گل ہے. پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جیڑا بندہ روزانہ 50 وری پڑھدا ہے کی کیا بات ہے؟ فرمایا جیڑا بندہ روزانہ 50 وری پڑھدا ہے سرکار نے فرمایا اونوں مینوں لبن دی لوڑ نہیں پینی. میں مصطفیٰ نے اونوں آپ ہی لب لینا ہے تے او دے نال مصافحہ فرما چھڑنا ہے. لو جی ایک اور حدیث یاد آ گئی. حضور نے فرمایا جیڑا جمعے والے دن عصر دی نماز تو بعد ایک درود پڑھے جے نہیں ہوندا تے سید شمشاد صاحب کو لکھ لائے. جناب قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما لے. سید اشرف شاہ صاحب رضوی صاحب بیٹھے نے. قبلہ قاری صاحب نے لکھوا لے جے. حضور نے فرمایا جڑا جمعے والے دن عصر دی نماز تو بعد درود پڑھے کیڑا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. عصر تو مغرب دے ڈیوریشن وچ جڑا 80 وری درود پڑھدا ہے حضور نے فرمایا اونوں کی ملے گا؟ سرکار نے فرمایا اللہ او دے 80 سال دے گناہ معاف فرما چھڑے گا. بھائی تسی تے واقعی حدیثاں سن دے یار کیا بات.
ایک اور حدیث نہ پڑھ دیے جی، بس دو کو رہ گئی ورنہ بڑی ساری پھر میں شعر پڑھنے لگا میں. حضور نے فرمایا من صلی علیہ فی کل یوم 100 مرۃ کتب اللہ تعالی بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار. ایک وری 3 وری 10 وری 50 وری 80 وری یہ فضیلت میں پڑھ چھڈی ہے. حضور نے فرمایا جڑا بندہ روزانہ 100 وری پڑھے کی کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ بندے باز ذوق تو سارے. فرمایا جڑا بندہ روزانہ 100 وری پڑھے سونے انہوں کی لبے گا. سرکار نے فرمایا کتب اللہ تعالی بین عینیہ براءۃ من النفاق رب او دے متھے دے وچ لکھ چھڈے گا اے بندہ منافق نہیں ہو سکدا. زندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب دے متھے دے وچ لکھ چھڑے گا بندہ منافق. اچھا شاہ صاحب تشریف فرمانے ادھر بھی سید پاک نے ادھر بھی سید پاک نے. درود بھی مومن تے منافق دی پہچان ہے تے ایک اور پہچان ہے. جامع ترمذی اندر حضور نے فرمایا صحابہ سرکار کو آگے سونے وچ ہی بیٹھے ہوندے نے انہاں دا پتہ نہیں لگدا کیڑا مومن ہے تے کیڑا منافق ہے. منافق نو پنجابی چ کہندے ٹھڈ دا کوڑا. اوے سمجھ کہندا یہ ٹھڈ دا کوڑا ہی اندروں ہو رہا تے باہروں سونے. مومن نے منافق کون ہے؟ سرکار نے فرمایا تسبیح پڑھی ہوئی دیکھ سمجھو مومن ہے, متھے تے محراب پیا ہوئے کہ سمجھو مومن ہے, سویرے مسیح تے بھجدا ہوئے کہ سمجھو مومن ہے, روزے حج زکاتاں کردا ہوئے کہ مومن ہے. ایک سوٹی دتی سرکار نے بڑی سونی گل کیتی. ہن پتہ نہیں تسی کیویں سیدانہ پیار کردے تے جملہ ٹھنڈ پاوے گا. سرکار نے فرمایا جتھے واہ سارے بہ جاؤ نا اوتھے میرے پی ویر علی دا ذکر کر چھڑیا کرو. اگر چہرے تے وٹ پہ جائے سمجھو منافق ہے, چہرے تے مسکراہٹ آ جائے سمجھو پکا مومن ہے. سرکار نے فرمایا جڑا بندہ 100 واری درود پڑھے او منافق. تے فرمایا وبراءۃ من النار, رب جہنم تو بھی آزاد فرما چھڑدا ہے. لو جی سیکنڈ لاسٹ درود دی حدیث پاک جڑا بندہ حضور نے فرمایا روزانہ 1000 واری پڑھدا ہے. کم از کم یہ تو کہو کہ ظفر والوں کو مولوی آ گیا درود کی گل سنا گیا. جڑا بندہ روزانہ کنی واری پڑھے جی, میرے محبوب نے فرمایا اونی دیر تک مرے گا نہیں جنی دیر تک مرن تو پہلا رب جنت میں دا ٹھکانہ نہیں وکھا چھڑے گا. اگر تم سیدانہ پیار کر دے ہو آخری حدیث پڑھ لگا وا درود کہیں پڑھنا ہے. الصواعق المحرکہ دی حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا لا تصلوا علی الصلاۃ البطرہ. سرکار نے فرمایا میرے تے کٹیا ہوا درود نہ پڑھیا کرو. کی کیا جی میرے تے ادھورا درود نہ پڑھیا کرو, نہ مکمل درود نہ پڑھیا کرو. سونے مدینے دے تاجدارا ایک کٹیا ہوا درود کی ہے. ہوں میں دسن لگا جاج درود پڑھن دی. سرکار نے فرمایا کٹیا ہوا درود اے کہ میرے تے پڑھیں تے میری آل تے نہ پڑھیں. آئے ہائے فرمایا میرے تے بھی پڑھنا ہے تے حسین تے بھی پڑھنا ہے. آئے ہائے. اور ایک جملہ کسی نے ڈاکٹر اقبال نے پوچھا تانوں لوکی علامہ کیوں آندے نے؟ ریو صاحب پتا ہے کہ علامہ بننے واسطے بڑی کھپت کرنی پہنی. ساڈے میرے اندر تے سال اول سال 2 ادیب عربی, پھر میٹرک, پھر عالم عربی, پھر ایف اے, پھر فاضل عربی, پھر بی اے سالر, پھر دورہ حدیث اول, پھر دورہ حدیث سیکنڈ, پھر یہ مفتی بننا, پھر تخصص فی الحدیث, پھر تخصص فی الفقہ. 10 سال بعد جا کے بندہ مفتی تے علامہ بنتا ہے. کسی نے اقبال نو آ کے تساں تے انگریزی پڑھی ہے, تساں تے انگریزی فارسی پڑھی ہے, تساں تے عربی دے کول نہیں گئے جناب, تے کدی مدرسے چ گئے نہیں, تسی سکولاں یونیورسٹیاں پڑھے, تانوں لوکی علامہ کیوں آندے نے؟ تے ڈاکٹر اقبال نے بڑی سونی گل کیتی. آپ نے فرمایا میں 1 کروڑ بڑی درود پڑھن دی نیت کیتی سی. کنی واری جی؟ فرمایا 1 کروڑ بڑی درود پڑھن دی نیت کیتی. جدن 1 کروڑ پورا ہو گیا زاری اکھاں لگ گئیاں, دل دیاں اکھاں کھل گئیاں, اس رات ہی مدینے والے دا دیدار نصیب ہو گیا. امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام میرے آقا علیہ السلام نے سینے نہ لا کے کہ منو علم لدنی دی دولت عطا فرما دی. اسی پڑھیے پاویں 1 واری پڑھیے, پاویں 3 واری پڑھیے, پاویں 10 واری پڑھیے, پاویں 50 80 100 1000 بندے دی مرضی ہے, پاویں بہتا پڑھے پاویں تھوڑا پڑھے, پر پڑھنا ضرور چاہیے. دا وجہ اے کہ جیدا کھائیے او دے گیت گائیے. اسے مقام تے محمد علی زوری نے کمال کر چھڑیا ہے. بڑا سادہ ترجمہ کیتا ہے, سارے مل کے پڑھیا جائے. آپ نے لکھیا ہے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا بھائی جیویں حدیثاں پڑھیاں نا میں تسی سن کے خوش ہوئے ہو تے تانوں مزہ آیا ہے.
تے تانوں سواد آئے تے تسی پڑھو گے تے منوں سواد آئے گا تسی سواد لے کے ٹر جو تے میں بے سوادہ ٹر جائے گل مزے والی نہیں سارے دی آواز آوے آخر تک تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ پڑھ لو ذرا سارے کیونکہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا اسی کھانے نہیں حضور دا اسی پینے نہیں حضور دا تاں اسی آنے تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلا میں کیوں نہ مناؤں یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ تیرا کھاوا او یار مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا جہدے کول پیسے ہونے سخی نہیں ہوندا تے جڑا سخی ہوے ان کو پیسے نہیں ہوندے ادھر بھی گل ہے تو میں نہیں کہنا پیسے چھٹو یہ تہاڈی مرضی ہے لیکن میرے نزدیک بخیل کون ہے حدیث مصطفیٰ ضرور سرکار نے فرمایا بخیل ہوے جدے کول میرا ذکر ہوے تے چپ بیٹھا رہے تے میں تے کہنا تسی سخی بن جاؤ کیونکہ سخی ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال یار جی سرکار دا ذکر نہیں ایڈا سوکھا شعر پڑھیا ہے تے اے نیت رکھ کے پڑھنا کہ اسی پڑھنے پہ سرکار سوندے پے تے ہر لب چ آواز آئے بڑے سارے تیرا کھاوا کیا بات ہے عزیزان اکرام امام الانبیاء علیہ السلام نے غلام محمد شعر پڑھیا ہے بندہ کس کہنا سوال کر رہا ہے کہندے جی حضرت صاحب کیڑا شعر پڑھیا ہے میں کہیا کی ہویا ہے کہن لگا تسی اسی آنے کھانے اللہ دا پینے اللہ دا تسی آندے میں تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ میں کہ حدیثاں میں پڑھ دینا وا ونڈ مرضی نہ کر لگی کہ جی کیڑی حدیث ہے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ واللہ موتی وَإِنَّمَا أَنَا قاسم میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ دین والا اللہ ہے دین والا کون ہے اللہ دا نام ایک باری لبیے تو 4000 گناہ معاف ہو جاندے نے دین والا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا صحابہ دین والا اللہ ہے پر ونڈن دی ڈیوٹی نہ بنے مجھے محمد دی لا چھڑیے میں کہ دوجی حدیث اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ اوتیتو بمفاتیح خزائن الارض والسماوات حضور نے فرمایا صحابہ رب نے زمینہ دے خزانے بھی مصطفیٰ نو عطا فرمائے نے رب نے آسمانہ دے خزانے بھی مصطفیٰ نو عطا فرمائے نے جنوں جو زمینہ تے چاہیے رہے وہ بھی تیرے مصطفیٰ تے آئے گا جنوں جو آسمانہ تے چاہیے رہے وہ بھی تیرے مصطفیٰ تے آئے گا میں کہتی جی حدیث اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ میرے 2 وزیر زمین اتے نے میرے 2 وزیر زمین اتے نے میرے 2 وزیر آسمان اتے نے صحابہ عرض کی تھی سونے بدوہا دے چہرے والیا واللیل دی زلفہ والیا ما زاغ البصر وما تغا دے قجلے والیا سونے آقا سونا بیان فرماؤ ایتھے کڑے کڑے وزیر نے حضور نے فرمایا اے صحابہ ایتھے میرا یار ابو بکر بھی میرا وزیر ہے ایتھے میرا یار ابو بکر بھی میرا وزیر ہے ایتھے میرا یار عمر فاروق بھی میرا وزیر ہے عرض کی تھی سونے
پکا سمانا ہوتے کہڑے وزیر نے؟ حضور نے فرمایا اے صحابہ اوتھے جبریل بھی محمد دا وزیر ہے، اوتھے جبریل بھی محمد دا وزیر ہے، میکائیل بھی محمد دا وزیر ہے۔ اور چھانگی پنڈ میں رہن والے ہو فیصلہ تساں کر دینا ہے۔ حدیثاں میں پڑھ دتیاں نے وزیر اودے ہونے نے جدی بادشاہی ہووے اوے پتہ چلیا فرشاں تے بھی بادشاہی مصطفیٰ دی ہے، عرشاں تے بھی بادشاہی مصطفیٰ دی۔ اونچی بولو یار سارے۔ ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم ہر نبی کے دیوانے۔ ہن سارے مل کے پڑھو تیرا کھاواں آؤ جڑی میں آیت پڑھی ہے، رب کائنات نے قرآن اندر اعلان فرمایا، حدیث میں آیت نور رب کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تواڈے والا آ گیا ہے، کون آیا ہے؟ نور، عظمت والا نور آ گیا ہے۔ تو سجنا امام مالک دے شگرد دی جتی ٹوٹ گئی، استاد جتی لے کے بازار ٹر گیا موچی کو، کہنا کہ جتی گنڈ دے، انہیں آکھا جی 5 درہم لیسا، انہیں آکھا مدرسے دا طالب علم قرآن پڑھنا یا کرو خرچہ مو گیا ہے، آواں گا تو دے دوں گا۔ انہیں آکھا نہیں جی 5 روپے دیں گا تو پھر جتی گنڈا گا۔ آپ نے فرمایا بڑا ضدی ہیں یار۔ کہنے لگا اچھا یار سودا کر لے، کیڑا؟ کہنے لگا میں تیری دکان تے بیٹھ کے نہ 10 سپارے پڑھ چھڑنا۔ کی کرنا جی؟ 10 سپارے۔ انہیں میں سپارے نہ کی کرنا ہے، نہ بلس ہی نہ قرآن کو۔ کہنے لگا نہیں جی 5 روپے۔ انہیں آکھا یار اچھا انجھے کر 20 سپارے پڑھ چھڑنا۔ انہیں آکھا نہیں جی 5 روپے۔ انہیں آکھا یار بڑا پکا بندہ ہے، انہیں آکھا پورا قرآن ہی پڑھ چھڑنا پڑ گئے۔ وہ نہیں منیا، واپس آیا امام مالک عرض کرتا حضور استاد جی قرآن یہ پڑھایا جائے، میں تو سب بچوں نے قرآن پڑھایا نا، ہاں جی تو فرمایا عرض کی حضور اے قرآن ہے مولی کوئی نہیں پیا۔ امام مالک نے تربیت کہنے کی تھی، آپ نے انگوٹھی کڑی سونے دی، آپ نے فرمایا انہوں نے جا کے لوہاراں دے بازار چ لے جا تو مول لوا کے لیا۔ وہ سونے کی انگوٹھی لوہاراں دے بازار تے لے کے آ گیا، انہیں مول لوایا، کسی آ کے 10 روپے، کسی نے آ کے 20، کسی نے آ کے 22، کسی نے آ کے 25۔ واپس ہے کہنے لگے استاد جی انگوٹھی سونے دی مول 5 روپے۔ آپ نے فرمایا انہوں سنیاریاں کو لے کے جا ہوں۔ وہ سنیاریاں دے بازار چ لے کے آئے تھے، پہلے نے مول پایا 500، اگلے کو گیا 600، پورا بازار پھری تو ریٹ لگ ہی جاتا ہے، ایک نے مول پایا 1000۔ واپس آ کے کہنے لگے استاد جی کمال ہو گیا ہے، لوہاراں تے کوڈی مول نہیں پایا پر سنیاریاں نے تے 1000 تک لا چھڑے ہے۔ آپ نے فرمایا تینوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی، سودا جتھوں دا ہوئے لے کے بھی اتھے جانا چاہیے ہے۔ فرمایا تینوں قرآن اس واسطے نہیں پڑھایا کہ تو جتیاں کٹاندا پھرے، قرآن اس واسطے نہ بچیاں نو پڑھایا تے تینوں پڑھایا ایک قرآن کتے ممبر تے چڑھ کے پڑھ تے پھر پتہ لگے گا کہ ممبر تے بیٹھ کے قرآن پڑھن دا سواد کیویں ہوندا۔ اچھا نور تے بڑی لڑائی ہے، کوئی آتا یہ نور ایمان ہے، نور ہدایت ہے، نور ولایت ہے، نور قرآن ہے، نور اسلام ہے، نور دین ہے۔ اسی آنے اس نور تو مراد حضور نے، کیوں جی یہ بڑی لڑائی ہے۔ معطوف اور معطوف لے دی بحث لمبی، تو سادہ بندے ہو، نور تے بڑی لڑائی ہے، پر میں کہنا میں بڑیاں ساریاں حوالے چھڑ دینا، میں ایک ہی مفسر دی گل کرنے ہاں۔ یہ وہ مفسر ہے جنہیں قرآن دی تفسیر لکھی ہے تے قدم مصطفیٰ چ بہ کے لکھی ہوئی ہے۔ عزیزان اکرام امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں، طائفہ مفسرین دا پہلا امام جدا نام سید المفسرین ہے، نام عبداللہ ابن عباس ہے۔ او عبداللہ ابن عباس میرے آقا علیہ السلام دے چاچے دا پتر ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ جی آ گیا، سونے حضور میرے واسطے دعا فرماؤ، اللہ مینوں علم عطا کرے، اللہ مینوں حکمت عطا کرے۔ حضور نے دعا منگی، اللہم
علمہ الکتاب والحکمہ، یا اللہ میرے عبداللہ نو علم عطا کر، اینو کتاب بھی علم عطا کر، اینو حکمت بھی علم عطا کر۔ اس مفسر دی شان دا اندازہ کون لا سکدا ہے جدے علم دیاں دعاواں آمینہ دا لال من چھڈے۔ ایسے مقام پہ آکھیا اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بڑھ کے نکلی دعائے محمد، اجابت لے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت لے جھک کر گلے سے لگایا، پڑھی ناز سے جب دعائیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس فرمانے لوگوں اس نور تو مراد اور کوئی نہیں، اس نور تو مراد میرے آقا علیہ السلام دی ذات ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن اندر حضور سیدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ نظری آپ فرماندے نے اس نور تو مراد اور کوئی نہیں، اس نور تو مراد میرے مصطفیٰ دی ذات ہے۔ تفسیر روح البیان دے اندر علامہ اسماعیل حقی آپ فرماندے نے اس نور تو مراد اور کوئی نہیں، اس نور تو مراد حضور دی ذات ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری اندر لکھ رہے ہیں اس نور تو مراد اور کوئی نہیں، اس نور تو مراد حضور دی ذات ہے۔ تفسیر تبیان القرآن اندر علامہ غلام رسول سیدی لکھ رہے ہیں اس نور تو مراد اور کوئی نہیں، اس نور تو مراد حضور دی ذات ہے۔ تفسیر جلالین دے اندر جناب امام جلال الدین سیوطی جنہوں نے جاگدے ہوئے 72 تو زیادہ مرتبہ حضور دا دیدار کیتا ہے، آپ فرمانے نے لوگوں اس نور تو مراد اور کوئی نہیں، اس نور تو مراد میرے مصطفیٰ دی ذات ہے۔ ایسے مقام تے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ مولانا امام شاہ احمد رضا خان بریلوی نے کمال کر چھڑیے اور بڑا سونا شعر لکھا ہے۔ آپ نے لکھا ہے تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ، برکت ہو جائے گی، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ، نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے اہل نور، تو ہے اہل نور، اہل نور تیرا سب گھرانہ۔ آؤ حدیث پڑھنا چاہنا جناب امام بخاری دے دادا استاد مصنف عبدالرزاق آپ فرمانے نے جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ چ آگے سونیا رب نے سب تو پہلا کیڑی شے نو پیدا فرمایا ہے؟ میں گل کرنا چاہنا صحابی رسول دی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے صحابی سن لے یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء اللہ ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جن ولا انس ولا شمس ولا قمر ولا جنة ولا نار اذا اراد اللہ شيئا ان يخلق الخلق فقسم ذلك النور
بأربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش فقسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول الكرسي ومن الثاني حملة العرش ومن الثالث باقي الملائكة فقسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول الجنة ومن الثاني الأرضين ومن الثالث السماوات فقسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول نور قلوب المؤمنين فخلق ومن الثاني نور ألسنتهم ومن الثالث نور أبصار المؤمنين وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تے سب کو پہلا میرے نبی دے نور نے اپنے نور تو پیدا فرمایا کائنات دی کوئی شے نہیں قلم بنیا نور مصطفیٰ نال لوح بنیا نور مصطفیٰ نال عرش بنیا نور مصطفیٰ نال کرسی بنے نور مصطفیٰ نال عرش نو چکن والے فرشتے بنے نور مصطفیٰ نال باقی سارے فرشتے بنے نور مصطفیٰ دے نال زمیناں بنیاں نور مصطفیٰ نال آسمان بنے نور مصطفیٰ نال جنت بنی نور مصطفیٰ نال دوزخ بنی نور مصطفیٰ نال او یارو اکھاں دا نور بنیا نور مصطفیٰ نال زباناں دا نور بنیا نور مصطفیٰ نال دلاں دا نور بنیا نور مصطفیٰ دے نال ایسے واسطے لے آ گیا ہے نور لے کے ظلمتاں نو مٹانے والا درد وڑدا ماڑیاں دے روندیاں نو ہسانے والا درد وڑدا ماڑیاں دے روندیاں نو ہسانے والا اکھ جدو مصطفیٰ نے کھولی تک کے آمینہ بھی بولی کی شان دسنی رب دی جلے آگے آئے شان بات فرمایا لبیک لبیک یا رسول اللہ نور مصطفیٰ دا موضوع اس تو بڑا کے جا سکتا ہے لیکن آخری بات کر رہے ہیں پھر ایک بات اور کر کے اجازت ہے انہوں پینڈنگ کر چھڑیا ہے بڑا تفصیل دینا کے چلیے بڑا طوالت ہے نبی کریم آخری بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تو بعد ایک گل عالم دین دی شان دی کر کے اجازت ہے حضور نے فرمایا جدو سرکار پیدا ہو لگے ان تو پہلا نا ایک بندہ مکے اندر آندہ ہی تے آگے کہندہ ہی مکے والے ہو تو آڈے وچ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جیڑا عرب دا بھی مالک ہوئے گا جیڑا عجم دا بھی مالک ہوئے گا نور مصطفیٰ دے آخری دلی دین لگا جی ورنہ موضوع بڑا طوالت ہے 2-3 گھنٹے چاہیے دن سمجھان واسطے بہرحال انہیں سال وچ ایک وری آنا کنی وری امام سیوطی لکھے ہے خزائز قرآن در سال بعد انہیں پھر آنا او دا نا سی ایس مکے جی آکے چڑھنا پہاڑی ہوتے کی کہنا تو آڈے وچ ایک بچہ پیدا ہوئے گا جیڑا عرب دا بھی مالک ہوئے گا جیڑا عجم دا بھی سال بعد انہیں ہونا لیکن سال دے دوران جدے کار بچہ پیدا ہونا انہیں بچہ اٹھانا تے لے کے او دے دبوئے تے مرو زہران وچ رہندا ہے جا کہنا یارے بچہ آیا ہے اے ویہ کتے ہوتے نہیں اے کتے او تے نہیں جدی گال کرنا ہے عرب دا ہی مالک عجم دا ہی مالک انہیں ویکھنا بھی کوئی نہ مووی نہ تکنا انہیں کہنا لے جو او نہیں جے
ہوں جا بندہ چائلڈ سپیشلسٹ ہوے تو بوے دے باہر لائناں تے بڑیاں لگی ہوندیاں نا، ڈاکٹر دے باہر ویسے بڑی لائن تے یہ ویسے سپیشلسٹ کہ جناب او جناب بنو خزاع بنو جرم ہاشم قریش اور دیگر قبیلے اپنی ذات تے فخر کرنے واسطے اس بچے نو چاہتے سن کہ ساڈے وچ آوے تاکہ ساڈا قبیلے دا فخر بلند ہوے۔ ہر ایک نے آگے کہنا بھئی اور لائن لگی ہونی بڑی لمبی تے انہیں بوئے کھلو کے کہنا ہاں جی بھی انہیں کا بچہ آئے لے، انہیں کہ لے جو وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ ایک دن بندے کہنے لگے اتنی دیر ہو گئی سانوں آندے ہاں تو کدی بھی نہیں آکھیا وہ نہیں ہے، وہ کیویں نہ ہوئے گا؟ انہیں آکھیا وہ جڑا ہوئے گا نا بڑا سونا ہوئے گا، وہ جڑا ہوئے گا بڑا سونا ہوئے گا، جدے کار سونا چٹا گورا بچہ جمنا انہیں کہنا انہیں کیا ہی سونا ہوئے گا تے یہ بڑا سونا ہے، یہ لگدا ہوئی ہے۔ وہ کئی مطلب کسی کار بچہ پیدا ہوئے نا تے سارے کار دے بہ کے دے کہندے نے جی کو کہہ دے نا جناب کہ اکھاں بڑیاں سونیاں نے تے ماں دی نانے تے گئیاں نے تے جو کہہ دے نا ماشاءاللہ ہون تے بڑے سونے نے تے ماں نال ہی آندی جی نانی تے گئے نے تے جے کوئی چاچا بول گیا ہے جی نک تھوڑا جہا ڈینگیا تے کہنے لگے چاچے تے گیا ہے، یعنی چنگیاں کوالٹیاں نانیاں والے پاسے تے جے تھوڑا جہا مٹھا کام پے تے وہ دادیاں والے پاسے۔ وہ جہدے گھر سونا بچہ پیدا ہونا انہوں نے بڑا خوش ہونا جی، وہ کہندا ہی سونا بڑا ہوئے گا تے یہ بڑا گوڑا چٹا سونا ہے، انہوں لے کے بوئے تر جانا، انہوں کہنا یار باہر آ ہاں جی یار بڑا سونا چٹا گورا سر تو لے کے پیروں تک ایک ہی کلر ہے، ایک کتے وہ تے نہیں ایک کتے یار اے نور دی گل جڑی ہے نا چہرہ نور والا حقیقت نور ہے پر لباس بشریت وچ آیا ہے، کیوں اگر حضور نور ہی بن کے آ جاندے تے نور نظر دیکھو نا دو فرشتے تواڈے موڈے آندے نے، فرشتے کہندے نے نور دے یہ نظر آندے نے، سادی مثال یہ نہیں نظر آتے، اگر حضور نور ہی بن کے آ جائے سانو دستے ہی نہ، ساری اکھ اس قابل نہیں، حضور نے لباس بشریت پہنا کے گھلیا ہے تاکہ تانوں نظر آ جانا ہے۔ اور انہیں جا کہنا یار بچہ ویہاں کہ وہ تو نہیں بڑا سونا ہے، انہیں کہا لے وہ نہیں ہے، انہیں کہنا یار تو کہنا ہے کہ سونا ہوئے گا تے بچہ بھی سونا چٹا گورا تے ہون تو ڈنڈی مارنا پہ تے تو جان بوجھ کے نہیں دسدا پہ سانوں، انہیں آخر گل سنو سونے دی گل تے ہے وے، اگلی گل دسو کیڑی؟ اے جڑا بچہ لے کے آئے ہو جدو پیدا ہویا ہے تے مکے دے سارے بت ٹوٹ کے منہ پرنے ڈگے ہوئے سن، یہ ہو جائے کوئی کام نہیں ہے، فرمایا پھر وہ نہیں جے، پھر وہ کیوں جی؟ فرمایا جدو سونا آوے گا نا تو انہوں لگ پتا جاوے گا، انہوں کہنا بھئی پیسے لے لے پیسے لے لے کہہ دے وہی ہے، کئی بندے جدو کام نہ چلے تھے مال لاہڑ دینے شاہ جی پیسے لاہڑ دینے، بھئی عزت دی گل ہوئے برادری دی گل ہوئے تو لوگی چنگے پیسے لاہڑ دینے، کی خیال ہے جی؟ توڑے پینڈے دے مسالہ ہے نہیں ہو جی جدے پال برادری دی آئے عزت دی آئے لوگی روپیہ لاہڑ دینے، انہوں نے کیا مکیہ لیں کہ تو پیسے لے دے کہہ دے وہی ہے، انہیں آکھیا میں پیسے واسطے اعلان نہیں کردہ، میں تے دیدار مصطفیٰ واسطے اعلان کرنا پیا۔ لو جی بڑے بچے گئے، جناب عبدالمطلب فرمانے نے میرے نبی پاک دے دادا جان فرمانے نے جدو محبوب پیدا ہوئے نا تے ممی اٹھایا، آئے آئے عزیزان اکرام امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں، میرے نبی پاک دے دادا جان فرمانے نے جو سرکار پیدا ہوئے ممی اٹھایا سواری تے بٹھایا، میرے آقا علیہ السلام دی امبا جان ہو درود تجھے پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام، تیری گود کتنی عظیم ہے، دلا تجھے کو ماں ہے تمام۔ جناب عبدالمطلب فرمانے نے میں حضور اٹھایا سواری تے بٹھایا مرو زہران وال جان لگ پیا، حضرات توجہ فرمانا، جناب عبدالمطلب فرمانے نے اگے لوکی جاندے سن او دا دروازہ کھٹکھٹاندے سن، او بڈھا بابا اٹھدا ڈگدا ٹیندا آ کے دروازہ کھولدا ہی پھر بچے دی تصدیق کردا ہے۔ جناب عبدالمطلب فرمانے نے مینوں اٹھانا نہیں پیا، مینوں جگانا نہیں پیا، میرے آن تو پہلا ہی چھاتے کھڑا ہو کے میرا انتظار کر رہا سی۔
فرمایا مینوں ویکھیا ہے او بابا بڈھا دوڑدا دوڑدا تھلے چھت تے آیا دروازہ کھولیا ہے میں جدوں قریب آیا ہے فرمایا میں قریب آیا مینوں آ کے فرمایا حضور نو اٹھا لیا تے پردہ آ گئے سرکار میں بسم اللہ کرا آ گئے سرکار میں بسم اللہ کرا ہو نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کرا نبیاں دے سردار سرکار نے اٹھا لیا کہنے لگا سونے آ گیا جناب عبد المطلب فرمانے نے تینوں کہ پتا کہ وہی ہے آگے لوگ ہی کہنے سن بھی دس وہ ہے کہ نہیں تو کہنا ہی لائے وہ نہیں ہے تے دلیل وہ دینا ہی تے آج حضور دے دادا فرمانے نے تینوں کہ پتا کہ وہی ہے کہنے لگا جی وال ایمیں ہی چٹے نہیں کیتے اے کیوں جی کہنے لگا ہاذا یوم الاثنین آج سوار ہے آج سوار ہے وہ 16 سوار نو آئے گا کہنے لگے پچھلے سالہ جو کوئی سوار نہیں آیا وہ نور دی دلیل لیں لگا وہاں انہیں آکھیا جی پہلی دلیل دیئے ہوئے کہ سوار ہے تے فرمایا دوجی دلیل ہے جدنے سونا آئے گا تبار والی رات یعنی سوار تو پچھلی رات ایک اسمانہ تے نور دا ستارہ چڑھ جاوے گا نور دا ستارہ چڑھ جاوے گا فرمایا میں کہ پیچھے جاگا پڑے نہ جاگا پر اتوار والی رات میں کدی سو کے نہیں دیکھیا میں کہیں نہ رہا تاریا چڑھ جا فرمانے نے رات دا تارا میں چڑھیا دیکھ لیا ہے سیدی اعلیٰ حضرت لکھے ہیں صبح تہبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا چڑھ گیا اتارا نور دا تارا چڑھ گیا جناب عبد المطلب فرمانے نے ٹھیک ہے پر ایک دی دلیل ہور دے دے آئے لو جی ہے دلیل پھر تقریر ختم کہنے لگے جی دا نا کی نے رکھے ہے تو سا رکھے ہے ایخے جی نہیں چاچیاں جو کسے رکھے ہے ایخے نہیں کنے رکھے ہے حضور دے دادا جان فرمایا میری بیٹی آمینہ نو غیب چو آواز آندی سی کہ ایدہ نا کوئی نہ رکھے ایدہ نا کوئی نہ رکھے کیوں فرمایا ایدہ نا عرشہ والے خدا نے محمد رکھ چھڑیا ہویا فرمایا پھر اے دلیل انجیل تو رہے زبور اندر ہے او دا نا زمین تے محمد ہوئے گا تے سمانہ ہوتے آمد ہوئے گا اور سرکار دا کروڑ شکر ہے کہ سرکار ساڑھے سے آگے نے تیسی سرکار دے اور میں تقریر ختم ہو گئی ہے تسی بعض ذوق لوگ ہو اور میں جنہیں بچیاں نے قرآن پڑھے ہے انہاں ناظرہ پڑھے ہے نبی پاک نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ لبس والدہ تاجا یوم القیامت دو احسن من دو شمسی و کما قال فرمایا جڑا پتر قرآن حفظ کرے میری تو دعا ہے کہ نہ ناظرہ پڑھے اللہ حفظ کرائے جڑا قرآن یاد کرے تے او دے ہوتے عمل کرے حضور نے فرمایا قیامت والے دیاڑے انہوں نے ماں پیارو نور دا تاج دیتا جاوے گا جدی روشنی سورج دی روشنی نالوں زیادہ اچھی ہوئے گی تے قیامت والے دن شہید پوچھن گے نبی پوچھن گے صدیق پوچھن گے صالحین پوچھن گے ایک کون نے جنہوں نے ماں پیارو نے سر تے نور دا تاج ہے اے نبی نے نہیں شہید نے نہیں صدیق نے نہیں صالحین نے نہیں جواب آئے گا اے او خوش نصیب ماں باپ نے جنہوں نے پتر نے اپنے سینے سے قرآن یاد کر لیا ہویا ہے تسی یا کو حضرت صاحب ہے حفظ دے اللہ کے تجرے ناظرہ پڑھے انہاں لی کی ہے اے جنہیں ناظرہ پڑھے انہاں لی کی ہے انہاں واسطے بھی حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا من علم ابنہ القرآن نظرہ کأنہ وجہہ یوم القیامت کالبدر المنیر او خوش نصیب ہو تسی بھی خوش نصیب ہو جنہوں نے پتر نے مسجد امام کو لو قرآن پڑھے آئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جن نے صرف ناظرہ ہی پڑھا چھٹیا قیامت والے دن انہوں نے ماپے دا چہرہ بھی 14ویں دے چاند مگو چمکدہ ہوئے گا ایک جملہ کما
یار تیرا میرا پتر حافظ قرآن بنے تے تینوں چاہ چڑھ جاندہ ہے، سارے خاندان جی کہنا یہ میرا پتر حافظ ہے، بھئی کیوں کی ہوئے گئی؟ انہیں آکھے سرکار دی حدیث پاک ہے، یہ ستاں پشتاں والی حدیث میں نہیں پڑھی، ہاں یہ حدیث پڑھی ہے، سرکار نے فرمایا جدہ پتر حافظ قرآن ہوئے گا اپنے خاندان دے 9 افراد، یہ ستاں پشتاں نہیں شاید کسے پڑھی ہے، علماء نے میری اصلاح کر دیں، میں ہی نہیں پڑھی، ہاں یہ پڑھی ہے صحیح حدیث پاک کہ جڑے 9 افراد خاندان جو ہون گے جنہ تے جہنم واجب ہو جائے گی، حافظ قرآن انہوں نے باہ پھڑ کے جنت سے باہر چھڑے گا۔ تے یار جے تیرا میرا پتر قرآن پڑھے تے او دے واسطے انعام ہے، تے کی شان ہوئے گی انہاں ماپیاں دی جدے پتر دے سینے تے رب نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اس واسطے میں یہ ہوئی کماں گا تے عالم دی استغنو حفظ بھی کراؤ، اس صرف حفظ نہیں کرانا کلا حفظ جڑا نے بڑا خطرناک ہوندا ہے، صحیح گل ہے موجودہ صورتحال ہے، وہ ایک تے پہلا جڑا کتے نہیں چلدا اونوں مدرسے پاڑ دینے، جنہیں چنگا تو دیتا ہوندا نہ سکول نہ ٹیوشن نہ اکیڈمی، آندے جنوں مدرسے پاڑو تے وہ کتے نہیں چلدا، تے اے بھی اس استاد دا کمال ہے جڑا اس نورے نوں پھڑ کے حافظ قرآن کر چھڑدا پھڑ کے ہے۔ انہوں نے بڑا عجیب کام ہے، ساڑھے مدرسے جنہیں میں پڑھے ہیں بیرا شیف شاہ ہے ظفروال اندر، اتھے 8 سال پڑھے ہیں، پھر آخری سال بیرا شیف کی 2018 سنے فراغت ہے۔ وہ استادہ نے اس بندے نے حفظ کرانا تھی تو دیکھنے مڈا چال پہ انہوں نالی سکول ہے میٹرک کرنا، وہ حفظ بھی کیا میٹرک سارا کچھ حفظ نہیں کرانا بلکہ عالم دین بنانا ہے۔ تفسیر روح البیان چ لکھیا ہے، حدیث یاد کر لیا جائے، سرکار نے فرمایا 1000 حافظ قرآن ایک پاسے کھلوتا ہوئے ایک عالم دی شان پھر بھی زیادہ ہے۔ 1000 حافظ قرآن ایک پاسے ایک عالم دین ایک پلڑے سے ہوئے یہ دی شان اس تو میں، اور میں ایک جملہ کہہ کے تقریر سلام پڑھ لگے ہیں، یہ صرف عالم دی شان ہے، یہ عالم نہ یاری لگ جائے وہ دی شان بڑی ہے۔ وہ فرمانے نے جہنم والے بندہ جانتا ہوئے کہتے جہنم کدھر جی؟ جہنم سے بندہ ادھو جائے گا جو فیصلہ ہو جائے گا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دی گل بدل دی جدو حکم ہو گیا، پھر جہنم دا حکم ہو گیا تو رب جاوے گا رحمت جوش میں مارے گی، فرمایا ٹھہر جو فرشتے ہو، ہاں جی بھئی رب پوچھے گا ہاں ہوئے جی مولا، وہ فرمایا کسے عالم نہ مسافہ کیتا ہی بول سکتے ہو جی سبحان اللہ کہہ چھڑو جی، فرمایا جی کسے عالم نہ مسافہ کیتے ہو، کہندہ ہو جی عیدی پڑی دی ہی پچھے کھلو گئے مگر ہو گئے، کئی بندے ہونے نہیں آپ عیدی پڑھ دینے شاہ صاحب، جمعہ بھی پڑھ دینے 2 فرض پڑھ کے باقی دن مقلد جمعہ دن غیر مقلد، باقی سندہ ساری پڑھنی جمعہ دن سندہ کھا ہڑتے تو سارے پتہ نہیں تھانوں کی ہو جاتا۔ انہیں آخر وہ کدی مسافہ کیتا ہی، انہیں آخر جی نہیں کدی توفیق نہیں ملی، انہیں آخر عید والے دن نہیں ملیا، وہ کہنا سکی اسلام دے مولوی صاحب لینی کوئی نہیں تو پیچھوں ہی تو رہی ہے، انہیں آخر جی نہیں جی کسی عالم کا مسافہ نہیں لیا، فرمایا کسی عالم کو بیٹھا ہے، سرکار نے فرمایا جنہیں من زارا عالمن فقد زارنی ومن صاف عالمن فقد صافنی ومن جالسنی فقد جالسنی، فرمایا جنہیں عالم نو تکیا انہیں محمد نو تکیا، جنہیں عالم نہ مسافہ کیتا انہیں مصطفیٰ نہ مسافہ کیتا، جڑا عالم دے کول بیٹھا انجی سمجھے محمد دے کول بیٹھا ہویا، اس تو بڑی شان اور کی ہو سکتی ہے۔ اور فرمایا کدی کسی عالم کو بیٹھا ہے، آدھا جی کدی محفل بیٹھے ہی نہیں بس کار ہی ستے رہنے، نہیں، اور فرمایا کدی اس گلی چ لنگے جتھے عالم دین دا گھر ہے، آندا جی نہیں کدی ایسی گلی چ بھی نہیں لنگیا، ان رب بھی بخشن سے آ گیا ہے، آئے ہائے ہائے، رب نے فرمایا نہ بیٹھا نہ سلام لیا نہ کسی عالم دی گلی چ لنگے ہیں، اور جملہ سنیو رب فرمائے گا اوے کسے ایسے بندے نال تعلق ہے ہی جیدہ اگوں کسے عالم نہ تعلق ہوئے، آندا جی ہاں ایک بندے نہ میری یاری ہے جیدی اگوں کسے عالم نہ یاری ہے، فرمایا جا پھر عالم دے یار دی یاری دا صدقہ تیرا بیڑا پار فرما چھڑیا، اوے عالم نہ یاری لگ جاوے تے او بڑی گل ہے، تے جدا پتر ہی عالم بن جائے او دی شان دا دادا کون لا سکتا۔ تقریر گئی موقع تے جنہ بچے ناظرہ پڑھے ہیں، کوئی لاگے مدرسہ تے ہوئے گا میں تے نہیں جانتا، تے قلعہ کار کوئی اچھا جا مدرسہ دے کے حفظ بھی کراؤ تے انہاں نو عالم دین بناؤ، کوئی پتر تے ہوئے گا جڑا کہے گا ربانہ غفر لی، تے جسٹس وکیل تے بڑے بڑے لوگ وہ سنیا جی جج صاحب کو ابا ملن آیا پنڈ دا تے یار بیٹھے ہیں تے انہیں اے کون ہی تے کہندا جی پتہ نہیں کون ہے، میں چول جی نو پتہ نہیں ابا کون ہے، اے جی یار نو دسے تے انہیں کہنا تیرا ابا انج دا
لو جی جج نو پڑھایا تو کنے پیسے لائے تھے، اج جج صاحب کے سامنے ابا آیا تو کہنا جی پتہ نہیں کون ہے، تے وکیل صاحب نہیں پہچان دے پے جی ابا جھٹکا کوئی یار مذاق نہ کرنا بھائی توں جج بن گیا تے ابا تیرا جناب ایویں ہی سادے جے کپڑے پائے نے، تے میں کہنا پتہ نہیں جج ڈاکٹر کھچ مار سکتا ہے پر عالم دین کھچ نہیں مارے گا۔ اللہ دی قسم انہوں پتہ ہے کہ سرکار نے فرمایا لا تمشی امامہ ولا تجلس قبلہ ولا تسم باسمہ، فرمایا باپ نو باپ کہہ کے وہ نام نہیں لینا، باپ کہہ کے ابا جی کہہ کے بلانا ہے، باپ تو اگے نہیں چلنا، باپ تو پہلا نہیں بہنا، باپ نو سرانے بٹھانا ہے، آپ پنڈا مل بہنا ہے۔ تے کم از کم مسیتے وڑ کے دے آکھے گا نا ربنا اغفر لی والی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم، یا اللہ میرا بھی بیڑا پار کر دے، میرے ماں پیو دا بھی بیڑا پار کر دے۔ میں تسی واقعی بڑا باذوق پنڈ ہو تے یہ گل میری مک گئی ہے تے مزدوری حکم شریعت یہ ہے کہ مزدور دی مزدوری پسینہ سکن تو جے کو مزدوری منگا گا دو گے، گھبرا گئے شاہ جی انہوں نے کہا کہ مولوی کتے پیسے نہ مانگ لا، شاہ جی تو بولے نہیں پیسے نہیں مانگتا، مزدوری منگا کے دو گے، میں زمین نہیں مانگتا، میں تو زہر والا، مزدوری یہ ہے جنہیں اتنے بیٹھے ہونا انہیں کدی سویرے فجر ٹائم آئی ہونا، انہوں نے کہا یہ ہے کام مولوی کنے پاسے ٹور پہ چنگا بھلا ٹورے تھے نماز والے پاسے آ گئے۔ پاجی میری تقریر دے اینڈ تے پیغام ضرور ہوتا ہے میلاد مناؤ تے سیرت اپناؤ۔ وعدہ ہے کون دا وعدہ لا ایمان لمن لا جدا او دا ایمان نہیں جدا وعدہ نہیں، وعدہ میں نہیں کرام دا نیت المؤمن خیر من عملہ، نیت کر لو نماز پڑھو گے اندروں نہیں بولے تسی، چلو میں کہڑا میں اندر تے بڑھیا کوئی نہیں، ایک صحابی نے تلوار ماری تے بندہ کلمہ پڑھ لیا تو انہیں تاؤں لا دیتی، تو سرکار نے فرمایا تو تاؤں لا دیتی انہیں کلمہ پڑھ لیا جی، انہیں تو پڑھے ہی، فرمایا تو اندر بڑھیا ہے، تو تہاڈی نیت تسی جان دے ہو کہ عمل تعلق نیت نال ہے، تو جے کتے نمازی ہو جو تو میں فضل مولی نہ پہ جائے گا جے پھر فجر دی نماز پڑھ چھٹو گے۔ اوہ نبی پاک پیدا ہوئے تو پہلا کام کی کیتا ہے پتہ جے سجدہ، تے اما آمینہ فرمانی ہے نہیں میرے لال دے لب پہ ہل دینے، اسی تھکے ضرور پورا مہینہ دن رات پروگرام نے، اور سفر بڑا طویل ہے، بہرحال جتنی توفیق سی اور طاقت میں زور لایا اپنا، بہرحال تسی ذوق والے بندے ہو، سرکار دے لب ہل دے اما آمینہ فرماندیاں ہیں کہ میں کان قریب کیتے تے میرے لال دے لب چو آواز آئی رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت دا بیڑا پار فرما دے۔ اور مولا علی علیہ السلام فرماندے نے کہ اس سرکار میں قبر انار دے اندر اتار رہے سن تو سرکار دے لب ادو بھی ہلدے پے سن، تے مولا علی پاک فرماندے نے جو کان قریب کیتے تے آواز ادو بھی آ رہی سی رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت دا بیڑا۔ لو جی ہن مرضی تہاڈی، جزاک اللہ برکت دے جی، نماز پڑھو گے جی کنیاں؟ ایک کئی آندے جی ایک بندہ منانا جی موسیٰ علیہ السلام کی 10واں پھیرا بھی مرواہٹ دے کام ہی موقتا، یہ تو شاہی شکر ہے جی 50 نہیں لگی ورنہ اسی 50 ہی پڑھانیاں سن، تنخواہ ساڑی 10,000 ہی ہونی سی پر پڑھانیاں 50 ہی سن، یہ تو شکر ہے کہ 5 نے، تو موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا دے ایسی جی کہ پھیرا اور مارو میرے 3 نہیں پڑھ دے، تسی 5 لے آئے ہو، سرکار نے فرمایا جیڑا میرا ہوئے گا 5 پڑھے گا، ٹھیک ہے جی۔ تسی اگر سرکار نہ غلامی رسول میں ہاتھ چوک کے غلامی رسول میں جی مرنا قبول ہے تو مسیتے وڑنا بھی قبول ہے، بھائی مرنا قبول ہے، مرنا جی قبول ہے تو مسیتے مرنا بہتر نہیں کہ پتہ مسیتے بڑے، او بولو دے صحیح، کم از کم یہ میرا پیغام ہے، آپ بڑے محبت والے ہیں، جڑی سونی مسجد بنائی ہے ماشاءاللہ، ایمان تازہ ہو گیا، دیکھو بتیاں لائیاں نے، لیٹن کیتی ہے، تے مسجد بنا دی شب مر میں ایمان کی حرارت والوں میں، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا، ایڈی سونی مسجد بنا کے بندہ انہوں وسائے نہ تے کوئی چس لی گل نہیں، ایتھے تے جناب آخر تک جنہیں بیٹھے ہو پنجا نمازاں چی ہو جاندے تو آڑے پینڈ جے کوئی 2 نمبریہ جام ہی نہیں سکتا، سارے مصطفیٰ دے غلام اوڑ گے نہیں۔ اللہ پاک میری حاضری قبول فرمائے، جنہ معاونین کی تھی محفل پاک سے جائیے دامے دل میں قدم سکھنے، میں نہیں جاندہ پر مدینے والا جاندہ ہے، خدا جاندہ ہے، اللہ تو آڑی کاوش نو